السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک شعبان کا دن آ چکا ہے۔ ماہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، جس میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ کوئی مانگنے والا جو شعبان کے مہینے میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جس مہینے میں ایک رات ایسی موجود ہے جس میں رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، زندگی کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ماہ شعبان کے مہینے میں اپنی زندگی کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو شعبان میں جمعہ کی رات کو رو کر تڑپ کر سسکتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ وہی رات ہے جس میں پورے سال کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ لکھنے والی ذات صرف وحدہ لا شریک له ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے؟ کیوں یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آج مانگنے کا مزہ ہے اور آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج اللہ کے سامنے جو بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کامیابی کے لیے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ شعبان کی 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ ابھی بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے نصیب اور مقدر، اپنے رزق اور دولت کے لیے ایسا کوئی بھی وظیفہ، ایسی کوئی بھی تسبیح شاید نہ ہی کی ہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن یہ تسبیح آپ کر لو، انشاءاللہ 80,000 حاجات بھی ہوں گی تو اللہ پاک وہ بھی آپ کی پوری کرے گا۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر بار، ہر چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے کے اندر جو بندہ جمعے کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر آپ سے یہ جمعہ رہ جائے تو آپ اگلے جمعے کو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ 70,000 حاجتیں اپنی ہر دعا میں الگ الگ بھی مانگے تو اللہ پاک کی ذات اسے عطا کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ انسان کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ تو آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کو فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ جو اس کے بعد میں آنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے ناظرین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے آپ کو درمیان میں رکھا، ادھر رب کی ذات ہے، ادھر امت ہے، تو فرمایا درمیانیہ مہینہ اپنے لیے رکھتا ہوں۔ فرمایا درمیان میں کھڑا ادھر میرے رب کی ذات ہے، ادھر میری امت ہے۔ درمیان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ در حقیقت وجہ یہ ہے کہ درمیانی مہینہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند اس لیے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور ادھر دوسرے ہاتھ سے اپنی امت کو پکڑا دیتا ہوں، یعنی کہ میں ایک وجود کی طرح ہوں، ایک میرا ہاتھ دائیں جانب ہے اپنے رب کی جانب ہے اور ایک میرا ہاتھ امت کی جانب ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ درمیانی کیفیت یعنی کہ رجب ہے، ادھر میرا ایک ہاتھ ہے، ایک میرا رمضان کی طرف ہے۔ فرمایا درمیان میں شعبان کی طرف کھڑا ہوں، فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے لیتا ہوں، اپنی امت کو عطا فرما دیتا ہوں۔ دوستو، پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس مہینے کو جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور ساری کائنات رب نے بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دے کر اور جس مہینے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو پہلے ہی آسان فرما دیں گے۔
ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائے تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلیں آسان کرے اور ہمارے سننے والوں کی بھی، اور جو وظائف کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کی بھی مشکلیں آسان کرے۔ یہ عمل بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا کسی کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے اگر نالائق ہیں، اسکول کے اندر اچھے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اگر کوئی بچہ بار بار امتحانات میں فیل ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کہیں کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، تو آپ اس سے فتح حاصل کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو آپ اپنے قرض کو اتارنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک سبب پیدا کر دیں گے آپ کے لیے۔ بس آپ نے وظیفے کو جب کرنا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ پاک کی پوری ذات کے اوپر یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ بس اب ماہ شعبان میں کسی بھی جمعے کو اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، گھر میں اگر بے سکونی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی بھی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کے رشتے نہیں آتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھ کے، اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے تو آپ نے اس بڑے ہی مجرب اور آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ جو بندہ اس کو جمعے کے دن، اب میں جو وقت بتانے لگی ہوں اس کا آپ نے بڑا دھیان سے اور غور سے سن لینا ہے، جس کے ذریعے سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں کہوں گی آپ نے الفاظ ویسے ہی کہنے ہیں انشاءاللہ۔ فقط یہ بس ایک دن کا عمل ہے۔ آپ نے جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کریں، اس عمل کے دوران کسی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر کوئی بھی آپ الگ جگہ لے لیں جہاں پر کوئی آئے جائے نہ، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس مصلی کے اوپر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو یہ کہنی ہے، آپ نے کم از کم 21 مرتبہ ایک تسبیح سے مراد جو ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی، اس شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے شیطان میرے پیچھے ہے۔ جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سا بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لے یا آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں اگر چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں بھی اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس جمعہ نہیں کر سکتے تو آپ اگلے جمعہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی شخص اگلے جمعہ کو بھی کر سکتا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنے تمام رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔